اہرام مصر یا پیرامڈز، جنہیں تقریباً 300 قبل مسیح میں بنایا گیا۔ پورے مصر میں 100 سے زیادہ پیرامڈز ہیں۔ یہ پیرامڈز دنیا کے عجوبوں میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ پیرامڈز آج تک بالکل ویسے ہی ہیں۔ جدید سائنسدان بھی حیران ہیں کہ یہ ہوا کیسے، اور یہ پیرامڈز بنانے میں پوری میتھمیٹکس کیلکولیشنز شامل ہیں۔ ان پیرامڈز میں پتھر اتنی خوبصورتی سے لگائے گئے ہیں کہ ان میں ذرا برابر بھی فاصلہ نہیں ہے، موسم جیسا بھی ہو، لیکن ان پیرامڈز کے اندر کا درجہ حرارت 20 ڈگری پر ہی رہتا ہے۔ سب سے بڑے اور مشہور پیرامڈز مصر کے شہر غزہ میں ہیں۔ سب سے بڑے اہرام کا نام خوفو ہے، جو کہ 13 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کی اونچائی 428 فٹ ہے۔ اس کی تعمیر پر 2.5 لاکھ پتھر استعمال ہوئے، جن کا وزن 300 ٹن تک ہے۔ ایک ہیلی کاپٹر بھی 300 ٹن پتھر نہیں اٹھا سکتا۔ اور یہ اہرام 1000 لوگوں نے بنائے، جو کہ اتنے وزنی پتھروں کو ایک سلائیڈ کی مدد سے اوپر لے جاتے تھے، اور راستے میں پانی پھینک کر ان پتھروں کو گیلا کیا جاتا تھا تاکہ آسانی سے اوپر تک لے جایا جا سکے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ پیرامڈز ایلینز نے بنائے ہیں، جو کہ زمین پر آئے، ان کو بنایا اور چلے گئے۔ اس کے علاوہ سائنسدانوں کے مطابق اس وقت کے آرکیٹیکٹس نے گرینائٹ لگایا اور پیرامڈز کے اندر راستے بنائے، جو کہ اوپر جانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور پتھروں کو اونچائی پر سہارا دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ فرعون کے زمانے کے ہیں، جن کو مرنے کے بعد ان میں دفنا دیا جاتا تھا۔ بلکہ کچھ لوگوں کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ یہ اہرام طوفان نوح سے بھی پہلے کے ہیں، جنہیں جنات نے بنایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اہرام کس نے اور کیوں بنائے، اور اتنے وزنی پتھر اوپر تک کیسے لے جائے گئے؟ ایسے اہرام مصر کے علاوہ پوری دنیا میں موجود ہیں، جو کہ اہرام مصر سے ملتے جلتے ہیں۔ خلیفہ مامون الرشید، جو کہ خلافت عباسی کے 7ویں خلیفہ تھے، انہیں جدید ٹیکنالوجی اور نئی نئی چیزوں میں بہت دلچسپی تھی۔ جب انہیں اہرام مصر کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے فوجیوں کو ساتھ لیا اور اہرام مصر پہنچ گئے۔ مامون الرشید کو پتہ چلا کہ ان اہرام کے اندر خزانہ دفن ہے، لیکن ان کو مایوسی ہوئی کیونکہ ان کو اندر جانے کا کوئی راستہ نہ ملا۔ خلیفہ مامون الرشید نے ان اہرام کو توڑنے کا حکم دیا، لیکن وہ ناکام رہے کیونکہ یہ اہرام بہت مضبوط تھے، اور بہت محنت کے بعد جب ان اہرام کو اندر تک چیک کیا تو کچھ نہ ملا، اور خلیفہ مامون الرشید واپس چلے گئے۔ نیپولین نے بھی اہرام مصر کو فتح کیا، اور وہ اکیلا ان اہرام مصر کے اندر گیا، مگر واپسی پر خاموش رہا اور خاموشی سے ہی واپس چلا گیا۔ کوئی نہیں جانتا کہ اندر کیا ہوا۔